اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سوال تو دوسرے ڈھنگ سے گزر چکا ہے. ہماری مسجد میں مرد اور عورتوں کو تراویح کا انتظام کیا گیا ہے. عورتیں جا سکتی ہیں؟ نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی. پورا رمضان سوال کریں گے تب بھی یہی جواب ہے، پوری زندگی سوال کریں گے تب بھی یہی جواب ہے. اب سامنے والے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شیطان عمل کو، غلط عمل کو بھی خوبصورت بنا کر غلط عمل کو بھی خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. دیکھیے، جب کہتے ہیں کہ عورت مسجد کو نہیں جا سکتی تو سامنے والے کا آرگومنٹ دیکھیے کیا ہے. بازار کو جا سکتی ہے، شادی کو جا سکتی ہے، گھومنے جا سکتی ہے، نماز کو کیوں نہیں جا سکتی؟ بازار کو جانے کی اجازت کون دی ہے؟ ہمیں اگر یہ بول کر رہتے بازار کو جا سکتی ہے، مسجد کو نہیں جا سکتی بول کر اگر بولے تو یہ ہمارے اوپر حملہ کرنا. بازار کو بھی نہیں جا سکتی انہیں. سمجھ میں آیا؟ ارے پینٹ سمجھ میں آیا؟ اب رہا شادی کو جا سکتی ہے، اب اسے بھی پابندی لگانا پڑے گا. شادی کو گئے بغیر رہے تو پھر خاندان کے اندر اس کا حال کیا، زندہ مردے کا ہو جائے گا. شادیوں کو بھی جاؤ، شادی کو جانا الگ ہے، مسجد کو جانا الگ ہے. اور جہاں بے پردگی ہوتی ہے شادیوں میں وہاں بھی مت جاؤ. گھومنے جا سکتی ہے، گھومنے جانے کی بھی اجازت کس نے دیا ہے عورتوں کو؟ اس کی پوری دنیا گھر ہی کے اندر ہے، کیا ضرورت ہے گھومنے جانے کی؟ عورت نہیں جا سکتی تراویح کے لیے. میں ایک ہی بیٹا ہوں، میں بھی ایک ہی بیٹا. میری بیوی اور میرے ماں باپ کو نہیں ہوتا. یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے. بہو کو، ساس سسریاں کو نہیں ہوتا. اور مجھے یہ فلسفہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہی ماں باپ 100 گھنا دھن کو بیوی کو، بہو کو لے کر آئے ہیں، چند دن نہیں گزرتے یہ ساس سسرے بہو کے مخالف ہو جاتے ہیں، بہو ساس سسرے کے مخالف ہو جاتی ہیں. میری بیوی الگ رہنا چاہتی ہے لیکن میرے ماں باپ کو ایک ہی بیٹا ہوں، اس کا جواب آیا ہے. ظلم نہیں کرنا ہے، سمجھوتا کرنا ہے. ساس سسرے کو بھی بیٹی کی زندگی کا خیال کرنا ہے، بہو کو تکلیف نہیں دینا. بہو کو بھی اپنے شوہر کی زندگی کا خیال کرنا ہے اور ساس سسرے کی بات مان کر چلنا. یہ ایک ہی بیٹا ہے اور الگ جانے کی بات یہ بالکل بہت بڑا ظلم ہے. اب وہ ایک بیٹا اس پوزیشن پر آ جاتا ہے، بیوی کو چھوڑے تو مسئلہ، ماں باپ کو چھوڑے تو مسئلہ. اب ماں باپ چھوڑے تو بیوی چھوٹ، ماں باپ کو نہیں چھوڑے تو بیوی چھوٹ جاتی ہے، بیوی کو نہیں چھوڑے تو ماں باپ چھوٹ جاتے ہیں. چلو اور ایک مسئلہ آ جاتا ہے. اگر شوہر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، ماں باپ کو چھوڑتا ہوں، تو ماں باپ پر ظلم ہوتا ہے، صبر کر لیتے ہیں. اگر شوہر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں ماں باپ کو تو نہیں چھوڑتا، بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں، تو پھر مسئلہ مسجد تک نہیں کورٹ تک چلا جاتا ہے. ڈوری کیس ڈال دیتے ہیں. الگ رکھنے پر ظلم کرتے کرتے دھمکی دیتے ہیں، الگ نہیں رکھے تو ڈوری کیس ڈال دیتے ہیں. اور ڈوری کیس میں کتنی سچائی ہے، سچ بھی پریشان ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بار بار ڈوری کیس میں سچ بے ہوش ہو کر گرتا ہے. کیا تنویر صاحب صاحب بولتے لائراں یہ سب ڈالنا دی، تم نہ ماریا بول کر لکھا ہو. 5 لاکھ روپے اور بار بار اماں کے گھر سے پیسے لے کر آیا بول کر، لکھاؤ بول کر لائر مشورہ دیتے ہیں.
میں سب لائروں کو نہیں کہتا، لیکن بہت کم ہیں جو اس قسم کا مشورہ نہیں دیتے، اور تقریباً 90% لائر تو ڈالو لکھو جی، تب بھی جیتتے سو تمہیں، تمہارا مسئلہ حل ہوتا سو تب بھی، نہیں تو کیس میں پاور نہیں، لکھو ماریا بول کر جلانے کی کوشش کریا، پھانسی ڈالنے کی کوشش کریا، جان سے مارنے کی کوشش کریا، ابا بابا کوشش تو انہیں کری رہتی سو، لائروں کے پاس مت جاؤ، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیں گے، موت تو برحق ہے نا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، خبر کے حساب سے ڈرو، حشر کے حساب سے ڈرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب چل رہا ہے، سب چل رہا ہے۔ اگر غلطی سے تراویح کی نماز سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لیے تو کیا کرنا؟ کیا بھی نہیں، وتر کے بعد جتنی رکعتیں تراویح کی چھوٹی ہیں وہ پڑھ لینا۔ نماز کے وقت ہر بار ہوا خارج ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ طبیعت تمہاری یہ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جسے فقہا نے پیشاب کے خطروں کے بارے میں سلسلے بول کہا ہے، اسی طریقے سے بار بار ہوا نکلتی رہتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، گیس پرابلم ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے اجازت ہے کہ ایک وقت کی نماز، ایک مرتبہ وضو کر کے ایک وقت کی نماز، اور اس وقت جتنی نمازیں ہیں اسی حالت میں پڑھ لے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ پھر دوسرے وقت کی نماز کو پڑھنے کے لیے دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ فجر کے لیے وضو کرے تو فجر اور فجر کے وقت کی تمام نمازیں پڑھ لو، پھر اگر ظہر کی نماز کو اسی وضو سے نہیں پڑھیں گے آپ، وضو کرنا پڑے گا، اگر مرض ہے پکا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی سے غلطی محبت کی ہو گئی تو کیا کرنا؟ اللہ اکبر، محبت کی غلطی سے نہیں ہوتی، جان بوجھ کر ہی ہوتی ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے 60 روزے رکھنا پڑے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور وہ 60 روزے رہنے تک آپ کو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے احتیاط کرو، احتیاط کرو۔ قرآن پڑھتے پڑھتے بیان سن سکتے ہیں؟ نہیں، پوری توجہ قرآن کی سماعت پر ہونی چاہیے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، پھر عیسیٰ جب آئیں گے تو کیا نبی بن کر آئیں گے؟ ہمارے نبی، اللہ تعالیٰ نبیوں کو جس سلسلے سے بھیجا اس سلسلے میں پہلے عیسیٰ آئے، بعد میں کون آئے؟ پیارے آقا آئے، پیارے آقا کے بعد کوئی نہیں آئے۔ اب عیسیٰ جو آئیں گے وہ پہلے جو آئے وہی عیسیٰ آ رہے ہیں۔ اب پہلی صف میں سب آ کر بیٹھ گئے، جگہ مل گئی۔ اب پہلی صف کا آدمی باہر جا کو کسی کام سے پھر واپس آ کو پہلی صف میں بیٹھا تو انہیں وہی آدمی ہوگا کہ الگ آدمی ہوگا؟ وہی آدمی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ الیہ۔ ان کی ایک دعا تھی، مجھے حضور کی امت میں بھیج، کیونکہ شان امت کی بہت زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حضور کی امت میں بھیجے گا۔ ذات میں نبی تو رہیں گے، لیکن ان پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نازل کیا، انجیل کا کام نہیں ہوگا، قرآن کا کام ہوگا۔ ان کی بھی ایک الگ شریعت تھی، لیکن وہ اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے، اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے، بلکہ میرے نبی کی شریعت کا کام کریں گے، خود میرے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور بھی ختم نبوت کے بارے میں باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تاخراتوں میں آ جائیں گے۔
میں افطاری میں میری بیوی کو گالی اور بد دعا دیا، اور پیٹ بھر گا رنگا نا، کئی کو دیے، اس کی تلافی کیا ہے؟ بیوی سے معافی مانگ لو۔ ایک دوسرے میاں بیوی آپس میں گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں، پھر محبت کیسے ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دوسرے آپس میں گالی گلوچ نہیں کرنا، بلکہ کسی کو بھی گالی نہیں دینا، بیوی کیا دوست احباب کو بھی گالی نہیں دینا، بلکہ جانوروں کو بھی گالی سے منع کیا گیا ہے، چیزوں اور اشیاء کو بھی گالی سے منع کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ گالی نہیں دینا، گالی دیں گے تو چہرے سے رونق اور نور ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں؟ گالی دینے والے آدمی کی گواہی قبول نہیں ہوگی، گواہی قبول نہیں ہوگی کہ تو مطلب کیا؟ گالی دینے والا آدمی اگر چاند دیکھا انہیں اور دوسروں کو بولا میں دیکھا چاند، انہیں دیکھ کو رہا تو بھی اس کی بات پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ روزے کی حالت میں غلط خیالات آتے رہتے ہیں، جب بھی آدمی عبادت میں رہتا ہے تو غلط خیالات آتے ہی رہتے ہیں، اسے بار بار ہٹا کو کیا کرنا؟ سیدھے راستے پر آنا۔ اب آپ میسور جا رہے ہیں، بیچ میں ادھر ادھر کے راستے آتے رہتے ہیں، ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میسور جا رہے ہیں آپ، بیچ میں ادھر ادھر کے راستے آتے رہتے ہیں، آری ناول کو گھس جاتی کہ وہ آنے والے راستوں کو چھوڑ کر اپنا راستہ پکڑے رہتے ہیں، چھوڑ کر اپنا راستہ پکڑتے نہیں، ویسے خیالات آتے رہیں گے تو بلکہ حضرت مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کو جتنے برے خیالات آتے ہیں سمجھو کہ وہ اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ چور وہیں پر چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں کچھ خزانہ ہو، وسوسے اسی انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے جس کے اندر ایمان ہو۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ خیالات آ رہے ہیں، اب نہیں آ رہے ہیں، مزمل صاحب بولے ایمان کی علامت بول کو نہیں آئے تو بھی پکڑ کو بلا دا نہیں، آ رہے میرے ایمان کی دلیل بن جا بول کر، سمجھ میں آئی؟ رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، نماز کی پابندی کریں، رزق میں برکت ہے، گناہوں سے بچے، رزق میں برکت ہے، مرد ہے تو فجر کی 2 رکعت سنت نماز گھر کے اندر پڑھے، انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک گھروں میں نہ سونا بھی رزق میں برکت کی علامت ہے۔ کثرت سے استغفار، استغفر اللہ، توبہ کرتے رہنا، استغفر اللہ پڑھتے رہنا رزق میں برکت ہے۔ ماں باپ کا سایہ سروں پر ہے تو خوب خدمت کرو، اس سے بھی رزق میں برکت ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے بتا دیا، رزق میں برکت کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، یہ وہ ہیں جو آسانی سے آپ لوگ عمل کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سحری کر کو نماز پڑھ کو سو گئے، نیند میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل کرتے وقت منہ میں پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پانی کیونکہ حلق سے نیچے چل جاتا ہے۔ اور غسل کرتے وقت منہ میں تو پانی لینا پڑے گا، لیکن عام دنوں میں حلق تک لے کر نہیں جائیں گے، روزے میں غسل کا یہ آفر ہے۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد منہ بھر کر خے ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہاں اچانک سے ہو گیا تو نہیں ٹوٹتا۔ سونا اگر بینک میں رکھ کر بینک سے قرض لیے اور ابھی قرض ادا نہیں کیے تو کیا اس سونے پر زکوٰۃ ہے؟ سونا اگر بینک میں رکھ کر بینک سے قرض لیے اور ابھی قرض ادا نہیں کیے تو اس سونے پر زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ نہیں ہے اس سونے پر، سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیونکہ رہن رکھا ہوا مال اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
دیکھیے خود ہی خے آتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوڑی خے ہوئی یا زیادہ دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اپنے اختیار سے خے کیا اور منہ بھر کے خے کیا تو روزہ ٹوٹ گیا، سمجھ میں، انگلی ڈال کر یہ کر کے وہ کر کے کیا۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کو نہیں دینا، دادا دادی کو نہیں دینا، نانا نانی کو نہیں دینا، اپنی اولاد کو نہیں دینا، بیٹا بیٹی کو، ان کی اولاد کو، نواسا نواسی کو، پوتا پوتی کو نہیں دینا، بھانا بھائیاں کو، بہنوں کو، پھپھوؤں کو، خالاؤں کو، ماموں کو، مامیوں کو، چاچیوں کو دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے دو چیزیں، وہ مالدار نہیں رہنا اور وہ سید نہیں رہنا، سمجھ میں آئی بات ہے۔ اور دیتے وقت زکوٰۃ کے بول کر دینا بھی ضروری نہیں ہے، بول کر دینا بھی ضروری نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ عمرہ یا حج جانے کا وظیفہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، حیات الحیوان کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حیات الحیوان کے جو مصنف ہیں علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حج کو جانے میں کافی دشواریاں آ رہی تھیں، تو انہوں نے اپنے پیر سے کہا کہ مجھے حج کو جانے میں دشواریاں آ رہی ہیں، تو انہوں نے پیر صاحب نے، حضرت کے شیخ نے ایک وظیفہ بتایا، لا الہ الا اللہ الحلیم الخبیر الرقیب المنان، لا الہ الا اللہ الحلیم الخبیر الرقیب المنان۔ حضرت علامہ کمال الدین دمیری فرماتے ہیں 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، میں پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حج کا راستہ آسان کر دیا۔ وظیفہ یوٹیوب میں سن کر لکھ کر رکھ لیں اور پڑھتے رہیں۔ جمعے کے خطبے کے دوران درود پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں، یہاں تک کہ آیت درود بھی آتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ الی آخر الآیہ، تب بھی زبان کو حرکت دے کر درود نہیں پڑھنا ہے۔ دل ہی دل میں اگر کوئی درود پڑھ لیتا ہے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، جیسے درود پڑھ لیا میں، دل کا بھی ایک عمل ہوتا نہیں، لیکن زبان سے درود نہیں پڑھنا۔ اگر پڑھ لے تو ثواب چلا جاتا ہے۔ جی، کوئی سوال ہے آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ جی، ہر مسلمان کے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جی، دبئی میں ایک ہمارے بہن ہوئی، ان کا ایک سوال تھا کہ ان کو ہر وقت کفریہ خیالات آتی ہیں، ذہن میں کیا ملاتا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہیں، خیالات تو آئیں گے، کبھی کفریہ بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، تو کثرت سے اور باوضو رہنے کے لیے بولیں۔ آپ سے کہہ سکتے ہیں تو تفصیل سے بتاؤ۔ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ لک الحمد، لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔